من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اور جب عذاب کا وقت پورا ہو جائے گا تو اس وقت ہم زمین سے جانور ان کے لیے نکالیں گے جو ان سے باتیں کریں گا کہ کون کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں. سامعین کرام، یہ سورۃ النمل ہے اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور جو سورت مکی ہوتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون رکھا ہوتا ہے وہ خاص طور سے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے اوپر، کیونکہ مکے کے اندر ان آیات کا نزول ہو رہا ہے اور مکہ والے اور اس طرح کے جو بہت سارے لوگ اس زمانے میں خاص طور سے مکہ والے اور ایران کے جو آگ کے پجاری تھے، یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ آخرت جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، انسان دنیا کے اندر آیا ہے، کھائے گا پیے گا کھیل تماشا کرے گا، اس کے بعد مرے گا اور مرنے کے بعد اس کا جسم مٹی میں سڑ گل جائے گا اور پھر اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں کے اندر خاص طور سے آخرت کے فکر کے اوپر اور آخرت کے واقع ہونے کے اوپر دلیلوں کے ساتھ اپنی باتیں پیش کی ہے. اور یہ جو آخرت کی فکر ہے صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے آخرت کی فکر بہت ضروری ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر پھیر کر کے آخرت اور آخرت کی جو نشانیاں ہیں، قیامت کی جو نشانیاں ہیں، اس کو بیان کیا ہے. یہ جو آیت کریمہ جو سورۃ النمل آیت نمبر 82 آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت جو بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی اس میں سے ایک نشانی کا ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. جب عذاب کا وقت پورا ہو جائے گا تو اس وقت لوگوں کے لیے ہم دابۃ الارض نکالیں گے. یہ جو دابہ ہے دراصل یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا جو اصل لفظ ہے وہ دال با با یعنی دبہ. یہ جو دبہ ہوتا ہے یا دابتن ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکے رفتار سے چلنا، سست رفتار سے چلنا. اور دابہ سے مراد ہر وہ جانور ہے جو سست رفتاری سے چلے، چاہے وہ پیٹ کے بل چلے. مثال کے طور پر سانپ اور چھپکلی یہ پیٹ کے بل چلتا ہے، یہ بھی دابہ ہے. یا پھر اپنے دو پیروں پر چلے، مثال کے طور پر انسان، بندر، اور بندر کی جو کئی کیٹیگریز ہیں وہ سب کے سب دابہ کے اندر آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی پیر کے بل چلتے ہیں. انسان بھی پیر کے بل چلتا ہے اور آہستگی کے ساتھ چلتا ہے، اس لیے اس کو بھی دابہ کہا جاتا ہے. اور دابہ کہتے ہیں چار پیروں کے اوپر چلنے والے جانور بھی، چاہے وہ جنگلی جانور ہو، چاہے وہ چوپائے اور گھریلو جانور ہوں، جو چار پیروں پر چلتے ہیں یہ بھی دابہ ہے. مذکر اور مؤنث سب کے لیے دابہ کا استعمال ہوتا ہے. اور دابۃ الارض جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہاں پر ایک مخصوص جانور ہے جو قیامت کے بالکل قریب نکلے گا. قیامت جب قائم ہونے والی ہوگی اس سے پہلے نکلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے کہ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی، جب عذاب کا وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دابۃ الارض کو نکالے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کریں گے. تو اس سے بعض قیاس کرنے والوں نے یہ بھی قیاس کیا ہے کہ دابۃ الارض جو ہوگا اس کی جو شکل ہوگی، اس کا جو ڈھانچہ ہوگا وہ انسان کی طرح سے ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے دابۃ الارض اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص حکم سے نکلے گا، وہ جانور بھی ہوگا، پھر بھی وہ انسان کی بولی بولے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں کو کہے گا کہ فلاں فلاں آدمی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. سامعین کرام، دابۃ الارض کے تعلق سے چند حدیثیں ہیں جو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الایمان باب بیان الزمن الذی لا يقبل فیہ الایمان، اس کے تحت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بڑی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی بھی ایمان لانے والے کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تین بڑی بڑی نشانی جب ظاہر ہو جائیں گی اس کے بعد کسی بھی ایمان لانے والے کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہاں، اگر کوئی پہلے سے ایمان رکھا ہے
نیک عمل کر رہا ہے تو اس کا ایمان اس کو فائدہ دے گا، لیکن 3 نشانیوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی کا بھی ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ پورب کے بجائے پچھم سے نکلے، جب وہ نکل جائے گا کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ دوسرا، دجال جب نکل جائے گا تو اس کے بعد کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور تیسرا یہی دابۃ الارض ہے، جو نکلے گا تو اس کے نکلنے کے بعد کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ قیامت کے تعلق سے باتیں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بالکنی سے ہم لوگوں کو جھانک کر کے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ لوگوں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہیں ہو جائے۔ اس میں سے پہلی نشانی کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورج جو ہے وہ پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا، اور دوسرا زمین سے دھواں نکلے گا، تیسرا یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، چوتھا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پانچواں یہی دابۃ الارض ہے جو زمین سے نکلے گا۔ اور اس کے بعد زمین کا دھنسنا ہوگا، زمین دھنسے گا 3 جگہوں سے۔ نمبر 1 مشرق سے زمین دھنسے گا، نمبر 2 مغرب میں زمین دھنسے گا، اور نمبر 3 جزیرۃ العرب کے اندر زمین دھنسے گا۔ اور 10واں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ یہ کہ عدن کے یعنی یمن کے علاقے میں عدن ہے، عدن کے نیچے علاقے سے ایک آگ نکلے گی، آگ کا پورا الاؤ نکلے گا، آگ کا شعلہ نکلے گا، اور وہ پورے انسان کو ہکاتے ہوئے لے جائے گا۔ اور دوسری روایتوں کے اندر ہے کہ وہ آگ پورے آدمی کو جمع کر دے گا، پورے انسانوں کو جمع کر دے گا، اور جہاں پہ وہ لوگ صبح کریں گے وہاں پر وہ صبح کرے گا، جہاں پر لوگ دوپہر کریں گے وہاں پر وہ بھی دوپہر کرے گا، اور جہاں پر لوگ رات گزاریں گے آگ بھی وہیں پہ رات گزارے گا۔ یہ 10 علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہوگا، اس میں دابۃ الارض بھی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزیں ہیں جو قیامت کی اولین نشانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یاد رکھا ہے، اس میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ دجال کا خروج ہوگا، اور دوسری قسم یہ ہے کہ دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور نکلے گا۔ اور ان نشانیوں میں سے پہلی نشانی جب نکل جائے گی تو دوسری نشانی بھی اس کو فوراً بعد آ جائے گی، یعنی جلدی جلدی قیامت کی نشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دابۃ الارض نکلے گا، جب دابۃ الارض نکلے گا زمین کے اندر، اس وقت اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جب دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور نکلے گا تو اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اپنے عصا سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے وہ مومنین کے منہ کے اوپر لکیر کھینچ دے گا، اور اس کے لکیر کھینچنے کی وجہ سے مومنین کا منہ جو ہوگا وہ بالکل چمکنے لگے گا، اور جو کافر ہوں گے اس کے ناک کے اوپر وہ اسی انگوٹھی سے نشان مار دے گا، جیسے مہر لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ کالا ہو جائے گا، لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ لوگ جب اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں گے تو اس وقت لوگ چہرے کی نشانی سے پہچان جائیں گے کہ اس کے گھر کے اندر کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ یہ دابۃ الارض کے تعلق سے باتیں ہیں۔ اس سلسلے میں ابن جریج جو تابعی ہیں وہ ابن زبیر سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن زبیر نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے اس کو امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر الطبری کے اندر، اور امام ابن ابی حاتم نے بھی اپنی تفسیر کے اندر، اور حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے کہ جو دابۃ الارض ہوگا یعنی زمین کا جانور، اس کا جو سر ہوگا وہ بیل کے سر کی طرح سے ہوگا، اس کی جو آنکھیں ہوں گی وہ خنزیر یعنی سور کی آنکھ کی طرح سے ہوگی، اس کی جو گردن ہوگی وہ شتر مرغ کے گردن کی طرح سے ہوگی، اس کا جو سینہ ہوگا وہ شیر کے سینے کی طرح سے ہوگا، اس کا جو رنگ ہوگا وہ چیتے کے رنگ کی طرح سے ہوگا، اس کا کان جو ہوگا وہ ہاتھی کے کان کی طرح سے ہوگا، اور اس کا جو پہلو ہوگا وہ بلے کے پہلو کی طرح سے ہوگا، اور اس کی جو ٹانگیں ہوں گی وہ اونٹ کے ٹانگوں کی طرح سے ہوگی، اور اس کے جسم کا ہر جوڑ، جیسے ہمارے ہاں یہ جوڑ ہے نا، یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے،
ہر جوڑ کے درمیان 12 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا، ہر جوڑ کے درمیان 12 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا، اتنا بڑا وہ جانور ہوگا۔ اس جانور کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ مومنین کے پیشانی کے اوپر وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو ہے وہ نقطہ لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ جو ہے وہ بالکل چمکنے لگے گا، اور کافروں کے اوپر وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نقطہ لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ کالا ہو جائے گا، اور پورا چہرہ جب کالا ہو جائے گا تو بازاروں کے اندر جب لوگ خرید و فروخت کے لیے جائیں گے تو چہرے سے پہچان لیں گے۔ مومنین اگر سامان بیچ رہا ہوگا تو کہیں گے کہ اے مومن ذرا بتائیے کیسے ہے، یہ سامان تیرا کتنی قیمت کا ہے، اور اگر کافر خریدنے والا ہوگا تو کہے گا اے کافر یہ سامان فلاں قیمت کی ہے۔ اور گھر کے اندر جب دسترخوان پہ پورے پریوار کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو لوگ چہرے کی نشانی سے جان لیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ اسی وقت یہ جانور لوگوں کے درمیان گھومے گا اور گھومتے ہوئے کہے گا تجھے بشارت ہو، تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا کیونکہ تیرا چہرہ چمک رہا ہے، اور جو جہنمی ہوگا اس کو کہے گا کہ تجھ کو تیرے لیے بربادی ہو، تباہی ہو، تو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النمل آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب عذاب کی گھڑی قریب آ جائے گی، جب قول ثابت ہو جائے گا، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم لوگوں کے لیے زمین سے جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو لوگوں سے بات کرے گا۔ ابھی کرناٹکا میں آئے گا تو کنڑ زبان میں بات کرے گا، ابھی کیرلا میں جائے گا تو وہ ملیالی میں بات کرے گا، فرانس میں اترے گا تو فرانسیسی زبان میں بات کرے گا، جرمن میں جائے گا تو وہاں کی زبان استعمال کرے گا، افریقہ میں جائے گا تو وہاں کی زبان استعمال کرے گا، اس کے لیے زبان کی کوئی قید نہیں ہوگی، جیسا بولنے والا ہوگا ویسا وہ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو زبانیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ زبان کسی کی جاگیر نہیں ہے، زبان کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے جو رنگ الگ الگ ہیں یہ بھی اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے، اور جو تمہاری زبانیں الگ الگ ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور علم والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ تو وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا، یہاں پر ڈاؤٹ بالکل نہیں آنا چاہیے کہ ہندوستان میں آئے گا تو کون سی زبان استعمال کرے گا، پاکستان میں جائے گا اور پاکستان کے اندر جو مختلف علاقے ہیں، بلوچ کا علاقہ ہے وہاں کی زبان الگ ہے، پشتو جو ہے وہاں کی زبان الگ ہے، پنجابی زبان الگ ہے، یہ سارے زبان جس علاقے میں جائے گا ان الناس لوگوں سے بات کرے گا۔ کیا بات کرے گا؟ کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یہ آدمی یہ آدمی یہ آدمی یہ آدمی اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ کافر ہیں، اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ سب مومن ہے۔ تو یہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کے اوپر چلنے والا بنائے، ہمارے ایمان کو ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ مند بنائے، صحابہ کرام جیسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔